السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم ہیں کیا چیز؟ ہمارے گھر میں ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہمارے والدین میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے ان ڈاکٹروں کے بارے میں سنا ہے کہ جو لوگوں کا دل کا آپریشن کیا کرتے تھے، خود دل کی بیماری میں مبتلا ہوئے، اٹیک ہوا اور چلتے بنے۔ سرگودا میرے ایک دوست تھے، وہ فالج کا علاج کیا کرتے تھے، بہت مشہور تھے، بڑی بڑی دور سے دنیا ان کے پاس آتی تھی، اور وہ جس کو دوا دیتے تھے اللہ ان کو شفا دیتا تھا۔ لیکن جب خود وہ فالج کے حملہ کا شکار ہوئے تو ان کا کوئی علاج نہ کر سکا اور چلتے بنے۔ بہت سے دوستوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ دولت سمیٹنے کے چکر میں بیرون ملک گئے، پیسہ سماٹ کر واپس آئے، اپنا گھر بنانا شروع کیا، اور جب وہ گھر تیار ہو گیا تو ابھی اس گھر میں شفٹ نہ ہو پائے تھے کہ دل کا اٹیک ہوا اور چلتے بنے۔ ہمارے گھر میں اگر کسی کو جوڑوں کا درد شروع ہو جائے، اس کے اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جائیں، آپ کیا کریں گے؟ دوائیں دیتے ہیں، دوائیں اثر نہیں کرتی بلکہ بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ کیا کریں گے؟ کیا اختیار ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس تو اتنا اختیار نہیں ہے کہ آپ کو نیند آ رہی ہے نا تو آپ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بے بس ہو جائیں گے۔ آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، آپ کنٹرول کر کے دکھائیں۔ کیا ہے آپ کے پاس یا ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے؟ کیا پاور ہے؟ کیا اختیارات ہیں؟ بعض لوگوں کو خواب آتے ہیں، بعض کو نہیں آتے۔ کیا اختیار ہے ہمارے پاس؟ لاہور کینٹ کے ایریے میں میرے چند مریض تھے، ان دنوں میرا کلینک جو ہے وہ بھوگی وال باغبان پورہ میں تھا، یعنی شعلہ چوک کے ساتھ گندی بمبی چوک کے بالکل ساتھ ہی بارہ دری والی مسجد بہت مشہور ہے، تاریخی مسجد ہے، اس کے کوارٹر میں میرا کلینک ہوا کرتا تھا۔ اور وہ جو مریض کینٹ والے میرے پاس آتے اور دوا لے کے جاتے تھے، ان کی زبان سے ایک عجیب بات میں نے سنی۔ کیا؟ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کبھی خواب نہیں آتے، لیکن اگر ہمیں خواب آتے ہیں تو بالکل سچے آتے ہیں۔ انہوں نے اس کی چند ایک مثالیں مجھے یعنی کہ خوابوں کے بارے میں بتایا کہ مجھے ایسے ایسے خواب آئے اور اس طرح سے ہوا۔
یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے، پورے گھر کے افراد کی بات کر رہا ہوں۔ اور خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ اس طرح سے گر رہا ہے، اس طرح سے اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اس طرح سے جنازہ آ رہا ہے۔ وہ جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا ہوتا ہے، وہ اگلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن وہ حقیقت میں بدل چکا ہوتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، ہم ان خوابوں سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں خواب جب آنا ہوتے ہیں تو آ کر ہی رہتے ہیں۔ کیا پاور ہے ہمارے پاس؟ کیا اختیار ہے؟ ہم جا رہے ہیں یہاں سے اسلام آباد کے سفر پہ روانہ ہوتے ہیں، گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں، اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم اس کو دائیں طرف موڑیں گے تو دائیں مڑے گی، اگر بائیں طرف موڑیں گے تو بائیں مڑے گی، اور اگر ہم اس کو سیدھا رکھیں گے تو سیدھا چلے گی، اگر ریورس گیئر لگائیں گے تو پیچھے کو چلے گی۔ وہ مشینری ہے اور وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اگر آپ اس مشینری کو یہ اختیار دے دیں کہ بھئی تم نے اپنی مرضی سے ہمیں لے کے جانا ہے، جہاں مڑنا ہے تم نے اپنی مرضی سے مڑنا ہے، یعنی پورا اختیار دے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو اگر تو وہ آپ کو صحیح طریقے سے لے کر چلی گئی تو پھر کامیاب آپ ٹھہرے، اور اگر اس نے آپ کو کہیں کھڈے میں پھینک دیا تو پھر آپ تباہ و برباد ہو گئے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا انسان کو جو قوتیں عطا کی ہیں، پاوریں عطا کی ہیں، اختیارات دیے ہیں نا، وہ یہی ہیں کہ یہ رستہ دایاں، یہ بایاں، یہ سیدھا، یہ الٹا، اس طرف جاؤ گے تو تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا، اور اگر دوسرا رخ اختیار کرو گے تو تمہیں انتہائی سخت سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا علم دیا گیا، یعنی اہل کتاب جو ہے، ان میں سے اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کے احکامات کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے نبی کی بات نہ سنی اور اس پہ عمل نہ کیا، تو یاد رکھو وہ دنیا میں سب سے بدترین خلائق ہیں، اور ان کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنا، اس پہ ایمان لائے اور اس پہ عمل کیا، اور وہ دنیا کے اس پوری کائنات کے دنیا کی نہیں، کائنات کے سب سے بہترین خلائق ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ آپ کو ہم سب کو غور و فکر کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور علم و عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی جانے انجانے میں ہو جاتی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ میں نے صرف آپ کو غور و فکر کے لیے ایک پوائنٹ دیا ہے، ایک موضوع دیا ہے۔ آپ ذرا غور و فکر کر کے تو دیکھیں ہم ہیں کیا، ہمارے پاس ہے کیا، اور ہم کیا بنے بیٹھے ہیں، ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ ہمیں تو اپنی منزل کا علم نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔